جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہم آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے، اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی ضروری ہیں اور انتہائی اہم ہیں۔ ہم الحمدللہ انٹرنشپ کے سیکنڈ فیز میں داخل ہونے لگے ہیں اور ہمارا 1 ماہ جو کمپلیٹ ہو چکا ہے انٹرنشپ کا، اس میں ہم نے ڈیفرنٹ جو بریفنگ سیشنز تھے ان کو مکمل کروایا اور ہماری کوشش تھی کہ بہت سے لوگ کنفیوز بھی نظر آئے کہ بریفنگ سیشنز کروائے جا رہے ہیں لیکن جو پریکٹیکل ورک ہے یا ڈپارٹمنٹ کے حساب سے جو ورک ہے وہ اس طرف موو نہیں کر رہے۔ تو یہ آپ کی لرننگ کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد ہم ایک لیول پہ لے جانا چاہتے تھے، تو وہ کسی حد تک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 3-4 ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اس میں سب سے جو مین ہے وہ AI کا سیشن ہے اور الحمدللہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑے نام جو ہے سید ثبات علی صاحب، ان کا ٹائم فکس ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جمعرات کو جو ہے وہ سیشن کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، اور وہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہوگا AI سے ریلیٹڈ۔ ایکسپائرڈ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ AI کا استعمال کر کے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیسے اپنی سروسز یا اپنا نام بنا سکتے ہیں یا چیزوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ AI آٹومیشن کے حوالے سے ہمارا ایک سیشن پینڈنگ ہے، اس کا جو ہے وہ جلد آپ کو گوگل کیلنڈر کے اوپر آپ کو وہ بھی انشاءاللہ شیڈول ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے پاکستان کیا دنیا کے ایک نامور نام ہیں مدثر الطاف صاحب، ان سے میری کوارڈینیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ وہ جلد ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو اس کو مینیج کر لیں گے۔ اس کے بعد عرفان ملک صاحب کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہوئی ہے، وہ بھی ٹائم دیتے ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ مینیج کر لیں گے۔ لیکن یہ ہمارا لاسٹ ویک ہے جس کے اندر بریفنگ سیشنز جو ہمارے چل رہے تھے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے دوران جو سیلیبریٹیز ڈیفرنٹ ہمیں ٹائم دیں گی تو انشاءاللہ ہم مختلف سیشنز درمیان میں الائن کرتے جائیں گے جو ڈیفرنٹ بریفنگ سیشنز رہ گئے ہیں۔ اسی طرح کلاؤڈ کے حوالے سے تھا، وہ بھی ایک سیشن ہم آپ کو مینیج کروا دیں گے۔ کسی کی سجیشن آئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ چیٹ GPT اور کلاؤڈ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اچھا سا سیشن آپ کو مینیج کر دیا جائے گا کیونکہ اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی اور ورکنگ میں بہت سپورٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا گرافک کے حوالے سے ایک بریفنگ سیشن، ہمارے جو ہیڈ ہیں حسن رضا صاحب وہ کچھ بیمار تھے تو اس کی وجہ سے وہ ان کا سیشن ڈیلے ہوا، تو وہ بھی انشاءاللہ اس ویک کے اندر کور کیا جائے گا۔ اسی طرح گوگل اور میٹا ایڈز کے حوالے سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک سیشن پینڈنگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس ویک کے اندر آپ کا کور ہو جائے گا۔ ہمارے پاس شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ جی میل کو۔ اب یہاں پہ یہ جو جی میل موجود ہے اس کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ای میل ہے، جو جی میل میں نے اوپن کی ہوئی ہے، اس کو ای میل کہیں یا جی میل کہیں، یہ آپ کے اندر یہاں پہ موجود ہے۔ اب اس کا ایک نیم ہوتا ہے اور ایک یوزر نیم ہوتا ہے۔ نیم اس کا یہ سامنے آ رہا ہے جو آپ کو وول اسٹیک سولوشن کی صورت میں سامنے منظر پہ نظر آتا ہے۔ ایک یوزر نیم ہوتا ہے جو @ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا اکاؤنٹ ہو اور چاہے وہ آپ کا یہاں پہ یوزر نیم ہو، تو نیم آپ کا اپنا اور فادر نیم آنا چاہیے، اور اسی طرح یوزر نیم آپ کا جیسے یہ مینشن ہے voltechsolutionofficial@gmail.com۔ تو اب جب ہم اس کو خرید لیں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا اس کا یوزر نیم اور باقی چیزیں، تو انشاءاللہ پھر وہ اس کے ساتھ لنک ہوگا وولٹیک سولوشن کا آفیشیل طریقے سے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں میرا نام ہے ملک اویس الطاف @show.org.pk، ٹھیک ہے، تو URL آپ کا ایک خرید لیا جاتا ہے جو لنک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس جی میل کے اوپر آپ کے پاس بہت سے ایسے ٹولز ہوتے ہیں، جب آپ اس ٹول کے اوپر آتے ہیں، بار کے اوپر آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، ڈرائیو ہے، جی میل ہے، یوٹیوب ہے، جیمنی ہے، میپس ہے، گوگل کیلنڈر ہے، اسی طریقے سے نیچے چلتے جائیں، میٹ ہے، شیٹس ہیں۔ چند چیزیں جو یوز ہونی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کھول کے۔ یہاں پہ مزید یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ٹاسک ہے اینڈ میں، تو یہ ہمارے یوز میں آئیں گے۔ اس میں سے چند ٹولز ہم یوز کریں گے جو ہمارے کام کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جی میل ہوتی ہے اور جی میل میں صرف ہم
جو ہے وہ یہاں سے کمپوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اب ایک آفیشیل ای میل کیسے بنائی جاتی ہے یا اس کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. جب آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ جی میل اپنی بتا دیں, ای میل بتا دیں, تو ہم سب لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا نارمل روٹین میں بہت اچھے لوگ جو ٹیکنیکل چیزوں کی کمانڈ رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یاد رکھیے گا, ایک آفیشیل ای میل ایک یوزر نیم کے ساتھ جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نیم اور ایک یوزر نیم. نیم آپ کا وہ سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے جو آپ ای میل بناتے ہیں, اور جی میل اور جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ آپ کا بیک اینڈ پہ ہوتا ہے @ کے ساتھ. اب دونوں کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نام شو ہو رہا ہے, جو آپ کا نیم ہے, وہ ہمیشہ بڑے الفاظ کے ساتھ آنا چاہیے, یعنی اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میرا نام ملک اویس الطاف ہے, تو میری ای میل جو ہے وہ ملک ایم بڑا ہے, آگے ملک اویس اے بڑا ہے, اس کے بعد اسپیلنگ میں جو میرا آئی آتا ہے ویسے تو اے ہے لیکن آئی آتا ہے تو آئی بڑا, ٹھیک ہے. تو ملک اویس الطاف اسپیسز کے ساتھ یہ آپ کا نیم آ گیا. اب جس کا جو نام ہے وہ اپنا مینشن کرے گا. نیم اینڈ فادر نیم یہ ضروری ہوتا ہے. نیم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا نام کوئی بھی ہے, مثال کے طور پہ کسی کا نام یہاں میں دکھاؤں, یہ سیدہ سعدیہ بخاری آ رہا ہے, تو اب یہ ان کا آفیشیل نیم نہیں ہے. ایک کلاس کے اندر 6 سیدہ سعدیہ بخاری ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں, 2 ہو سکتی ہیں, تو آپ کا جو اصل نام ہوتا ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی آپ کے فادر نیم کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ مینشن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نیم کے بعد یوزر نیم آتا ہے, تو یوزر نیم میں آپ نے کیا نہ ڈاٹ لگانی ہے, نہ ڈیشز لگانی ہے, نہ سلیشز لگانی ہے, نہ 1 2 ڈیجٹس لگانے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم پتہ نہیں کیا کیا یوز کر, ہمیں وہ جو بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جب جی میل بن رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جی میل ہمیں یہی دے رہا ہے, تو جی میل تو آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لیں, تو نیچے آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے خود بنانی ہے, آپ خود بنانا چاہ رہے ہیں, آپ خود اس کو یوزر نیم دینا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ جی میں خود بنانا چاہ رہا ہوں, تو آپ نے خود اس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ کی جی میل بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو پریکٹیکل دکھانا چاہتا ہوں. یہ دوبارہ اوپن کر دے گا, اس کو یہاں سے ایک نیا اکاؤنٹ کہتے ہیں, ایڈ اکاؤنٹ. یہ آپ کو آپشن آ رہا ہے, یہاں ایڈ اکاؤنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں وہ 3 چیزیں مانگ رہا ہے, فارگیٹ ای میل, کریٹ اکاؤنٹ. کریٹ اکاؤنٹ پہ جائیں گے, یہاں پہ 3 آپشن آ رہے ہیں, پرسنل, چائلڈ, فار بزنس. آپ نے اس کو پرسنل پہ کرنا ہے. جب آپ کسی ادارے یا کسی ایجنسی کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے بزنس پہ کرنا ہے. یہاں فرسٹ نیم ہے, آپ کا پہلا نیم آئے گا. مثال کے طور پہ اب میں اپنا کرنے لگا ہوں, میرا فرسٹ نیم ملک اویس, ٹھیک ہے, یہ ایسے مینشن کر دیا. اس کے بعد سیکنڈ نیم ڈالوں گا الطاف, ٹھیک ہے, نیکسٹ کروں گا. اس کے بعد وہ میری ڈیٹ آف برتھ مانگتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں وہ مینشن کر دیتا ہوں, نومبر 9 ہے. اس کے بعد جینڈر میل, نیکسٹ. اب یہ دیکھیں, اب یہ آپ کو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دیکھیں اس نے سجیسٹ کیے ہیں. آپ لوگ سجیسٹ کی ہوئی خود, یعنی آپ میں سے آدھے لوگوں نے ہمیں آج تک جو سمجھا ہوگا وہ سجیسٹ کی ہوئی ای میل کو آپ اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ای میل بنا دیتے ہیں. اب الطاف ملک اویس @ وہ کہہ رہا ہے ملک اویس الطاف 6. اب یہ 6 کس نے ایڈ کیا؟ میں نے تو نہیں کیا, میں نے تو اس کو کہا بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, کریٹ یور اون جی میل ایڈریس. آپ خود اس کو سجیسٹ کریں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں, اور ہمیشہ یاد رکھیں جو یوزر نیم ہوتا ہے وہ سمال ڈیجٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پہ میں اس کو مینشن کرتا ہوں. اب میں نیا بنانے لگا ہوں نا, تو میں اس کو کہتا ہوں اویس الطاف آفیشیل, او
آگے @gmail.com وہ خود بخود دے رہا ہے. میں نیکسٹ کروں گا تو یہاں پہ وہ اوکے کرے گا. اب اس نے دیکھیں بنا دیا خود بخود, لیکن کبھی بھی آپ نے ڈیجٹس ڈاٹ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ورڈنگ یوز نہیں کرنی. اس طریقے سے آپ اپنا پاسورڈ لگا کے نیکسٹ کریں گے تو آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن جائے گا. جی میل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی پروفیشنل جو پکچر ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. پروفیشنل پکچر کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے بنوا سکتے ہیں, وہ آپ جیمنی سے بنوا سکتے ہیں, کسی بھی اے آئی ٹول سے بنوا سکتے ہیں. ایک پرومپٹ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو کہ آج ٹرینڈنگ میں ہے. میں نے 2 دن پہلے ہی اپنی پکچر بنائی ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ ابھی ٹیم کو کہہ کے آپ کے ساتھ شیئر کروا کے وہ پرومپٹ آپ کو دے دوں, تاکہ آپ سب لوگ اپنی آفیشیل ایک اچھی, سب لوگ دیکھیے گا آپ سے مانگتے پھریں گے کہ ہمیں بھی دے دیں. تو وہ 1-2 لوگوں نے بنایا بھی ہوا تھا میری ٹیم میں سے, تو وہ جو ہے وہ پرومپٹ یوز کر کے آپ اپنی پروفیشنل پکچر, وہی پکچر پھر آپ ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ جو گرلز ہیں وہ خاص طور پہ اگر حجاب کے اندر ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہی یوز کریں. وہ جسٹ اس کو حجاب کا ورڈ دے دیں, اس کو کہیں کہ اس کے مطابق اس کے اکارڈنگ دے دیں. لیکن جو آئیڈینٹی اور یہ پروفیشنل آپ کا ایک پہچان بنے گی, بہت اچھا اس سے آپ کا ایک امپریشن جائے گا. پھر اس سے آپ کا نیم بھی چینج ہو جائے گا, یوزر نیم بھی, پروفائل پکچر بھی ایک اچھی بن گئی, تو پھر آپ کی بیسک چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا جی میل اکاؤنٹ. اب آپ کا جی میل بن گیا تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دی یہ ٹولز ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے. اس میں سب سے پہلا ٹول آپ کا گوگل کیلنڈر ہے. یہ کیلنڈر کے اوپر کلک کریں گے تو خود بخود میرے پاس یہ کیلنڈر کھلا ہوا ہے, یہاں آ جائیں گے. یہ کیلنڈر ہے, اس پہ آپ دیکھیں کہ جون کا پورا مہینہ آ رہا ہے. اب آپ میں سے آدھے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا. میری کوآرڈینیشن ٹیم تو لنک ہے, وہ سارے یہاں سے دیکھتے بھی ہیں, کیلنڈر پہ بناتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ کا سیشن ہے 22 ڈیٹ ہے, یہ آپ کے پاس 22 ڈیٹ آ رہی ہے. اس کے اوپر دیکھیں یہاں کیلنڈر شیڈول ہوا ہے, اور اس میں یہ سارے گیسٹ ہیں ایڈ ہوئے ہوئے ہیں, جو لوگ ایڈ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسمارٹ ورک ریولیوشن, یہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, یہ آپ کا جی میل کا جس پہ آپ نے جوائن کیا, یہ کیلنڈر پہ یہ میٹنگ شیڈول ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مینشن, جب یہ پریمیئر ہوتا ہے تب اس میں بہت سے اور فنکشنز ہوتے ہیں. یہ انہوں نے سیکنڈ لنک جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کا ایک انٹرفیس ہے, اوور ویو ہے. اس میں چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں ڈیٹس کے حساب سے مختلف یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. مثال دے رہا ہوں, یہ عاشورہ ہے 25 کو, یہاں خود بخود شو کر رہا ہے کہ یہ ہالیڈے ہے اور اس دن عاشورہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ نیچے ایک مینشن ہے, مثال کے طور پہ 9 محرم, یہ انہوں نے پوسٹ کے لیے مینشن کیا ہوا ہے مس ردا نے, یہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے. یہاں دیکھیں 2 تاریخ کو ہمارے پاس ایک سیشن الائن ہے, اور وہ سید ثبات علی صاحب کا اے آئی سیشن, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ گیسٹ بھی ایڈ کر دیے ہیں. جب یہ جس دن یہ سیشن ہے اس کے 5 یا آدھے گھنٹے پہلے آدھے گھنٹے کا نوٹیفیکیشن لگایا ہوا ہے, یہ 30 منٹ نیچے آ رہا ہے, 30 منٹ بیفور. خود بخود آپ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا, آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گوگل کیلنڈر پہ ایڈ ہوگا اس کو خود بخود ایک لنک آ جائے گا. اب میں اس کا اوور ویو یا انٹرفیس بتا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کا کریٹ کا آپشن آ رہا ہے, آپ یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں ایونٹ یا ٹاسک. میں وہاں جا کے ڈیٹ کے اوپر مینشن کرتا ہوں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے, جو آپ لوگوں کو زیادہ برڈن بھی نہ بنائے اور زیادہ آپ کو نارمل رکھے, میں وہ چیزیں بتاؤں گا. مثال کے طور پہ یہاں اس کا انٹرفیس ہے جس میں مہینہ آ رہا ہے, یہاں سے آپ منتھ بھی کر سکتے ہیں, ویک بھی کر سکتے ہیں, یہ اب ویک آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایئر کا بھی کر سکتے ہیں, 4 ڈیز کا بھی کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ ہمیشہ منتھ کا رکھتا ہوں کیونکہ اس میں انسان ایزی رہتا ہے. یہ ایک پورے مہینے کا کیلنڈر ہے, یہ ایک پورے ویک کا کیلنڈر ہے, یہ ایک پورے ڈے کا کیلنڈر ہے کہ ڈے کے اندر صرف ہمارے 2 سیشنز آ رہے تھے. اب میں اس کو منتھ پہ لے کے جاتا ہوں. پھر نیکسٹ دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے شیڈول کرنا. مثال کے طور پہ یہ 24 تاریخ ہے, 24 تاریخ کو ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک سیشن الائن کرنا ہے. تو میں یہاں کلک کروں گا, جیسے ہی کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ایک ونڈو کھل جائے گی. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اے آئی سیشن کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آ رہا ہے ٹاسک اور ایونٹ. یہ ہم کسی کو ٹاسک دے رہے ہیں یا ایونٹ پلان کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایونٹ پلان ہو رہا ہے. اس کو یہاں ٹائم پہ کلک کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کون سا ٹائم آپ نے رکھنا ہے. مثال کے طور پہ ہم
8 بجے کا رکھ لیتے ہیں, یہ میرے پاس ٹائم 8 بجے کا, 8 سے 9 بجے کرنا ہے 10, جو بھی ٹائم ریپیٹ کرنا ہے, روزانہ لگانا ہے, ہم نے روزانہ نہیں لگانا. گیسٹ ایڈ کرنے ہیں, جی بالکل گیسٹ ایڈ کرنے ہیں. میری ٹیم میں سے چند لوگ ہیں جن کو میں مثال کے طور پہ مس رضا محبوب ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں, مثال کے طور پہ مقدس ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں, ایمان ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں, صدف ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہوں. یہ خود بخود ایڈ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ میٹنگ کا لنک ہے, اگر یہ آپ کراس کر دیں گے تو لنک ختم ہو جائے گا. اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ کریں گے تو یہ گوگل میٹ کا لنک جنریٹ ہو جائے گا اور یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایڈریس مینشن کر سکتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں آپ مینشن کر سکتے ہیں نوٹیفائی آپ کو کتنے دیر پہلے یہ یاد کروائے. تو یہ جو بھی آپ ایڈ کریں گے, میں آپ سیو کر رہا ہوں, سیو کروں گا وہ پھر مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو ان کو نوٹیفیکیشن ای میل کرنا ہے, میں کر دوں گا تو یہ آپ کا نوٹیفیکیشن ای میل چلا جائے گا. یہ دیکھیں 24 کا ڈیٹ پہ یہ آپ کے پاس شیڈول آ رہا ہے. تو اس طریقے سے میٹنگ یا کیلنڈر یا کوئی بھی ٹاسک آپ شیڈول کر سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد 2 چیزیں مزید ہیں یہاں پہ. ایک چیز یہ کیپ کا لفظ یہاں پہ ہے, یہاں آپ اپنے نوٹس ایڈ کر سکتے ہیں, جتنے مرضی نوٹ ایڈ کرتے جائیں وہ آپ کے یہاں پرماننٹ نوٹ رہیں گے. جیسے آپ نے آج کا سیشن لیا تو اس کے اکارڈنگ جو نوٹس تھے یہاں مینشن کر دیں. اسی طرح آپ ایک ٹاسک ہوتا ہے اس کے اندر ایڈ ٹاسک کسی کو بھی دے سکتے ہیں, آپ ٹاسک دیں اس بندے کو یہاں ڈیفائن. یہ آگے جا کے جب ہم ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے تو مینجمنٹ ٹاسک دیا کرے گی, اس کے لیے یہاں ٹاسک ہوں گے, ٹاسک کے لیے پھر ٹائم, ڈیوریشن, ڈے وغیرہ وغیرہ وہ سارے ڈیٹیل مینشن ہو سکتی ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, کیپ اینڈ ٹاسک, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ گوگل کیلنڈر پہ ٹاسک لگانے کا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ آپ کے اپنے کاموں کو, میری کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, میں اپنے پرسنل اس کیلنڈر پہ مینشن کر دیتا ہوں. میں نے کوئی کام کرنا ہو میں اس کو الائن کر دیتا ہوں. یہ چیزیں مجھے کیا کرتی ہیں, مجھے ریمائنڈر دیتی جاتی ہیں, مجھے یاد نہیں رکھنا پڑتا. اور جتنی بھی بڑی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, گیسٹ ہوتے ہیں, اسپیکرز ہوتے ہیں, وہ اسی طریقے سے اپنی چیزوں کو کیلنڈر پہ شیڈول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق لے کے چلتے ہیں. تو یہاں تک امید کرتا ہوں کیلنڈر کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پہلی چیز ہم نے جی میل کور کی, دوسری چیز ہم نے یہاں پہ اس میں پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا اپنا کیلنڈر ہے, اس کے اندر پھر آپ نے اور کیلنڈر ایڈ کرنے ہیں, تو یہاں پہ آپ کا یہ پلس کا آپشن آ رہا ہے, آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کیلنڈر کی جتنے مرضی نیو کریٹ کرنا ہے, بروز کرنا ہے, کہیں اور سے لانا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ آپ سارا چیزیں کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور اضافی چیز, سیٹنگ میں جاتے ہیں, یہ سیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے. اگر اس میں آپ یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں یہ دیکھیں وولس ٹیک سولوشن کا یہ موجود ہے, اس پہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ موجود ہے. اس میں آپ لوگوں کو ایکسیس دینی ہوتی ہے, جیسے یہ سب کو ایکسیس دی ہوئی ہے تب ان کو کیلنڈر شو ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ سب کو خود بخود شو ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپشن ہوتا ہے ایڈ پیپل کا, تو یہاں پہ آپ کسی کو بھی ایڈ کرنا چاہیں تو اس کی ای میل یہاں کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیو کر لیتے ہیں, تو یہ آپ کی ای میل جو ہے اس بندے کو گوگل کیلنڈر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ گوگل کیلنڈر دکھائیں گے تو وہ شو ہونا شروع ہوگا, نہیں, آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں برتھ ڈے ہیں, ٹاسک ہیں, ہر چیز الگ الگ سے آ رہی ہے. جس کو چیک ان کریں گے, یہ دیکھیں میں نے جتنے بھی ٹاسک تھے اس کو ان چیک کیا تو یہاں سے ختم ہو گئے. برتھ ڈے ختم کریں گے, اگر کوئی برتھ ڈے ہے, ٹاسک ہیں, یہ الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں, یہ دیکھیں واپس آ گیا. تو یہ چیزیں جیسے ہی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایسے ہوگا جیسے آپ کی زندگی کو یہ چیزیں آسان بنا دیں. تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سال کا پورا کیلنڈر بنائیں, چیزوں کو مینشن کر دیں. جیسے آپ مثال کے طور پہ کل فادر ڈے تھا تو فادر ڈے یہاں شیڈول ہو جائے. اسی طریقے سے آگے عاشورہ ہے تو وہ یہاں مینشن ہو جائے. تو کمپنیز پہلے پورے سال کا کیلنڈر بنا لیتی ہیں, اس کے اوپر اسٹریٹجی بنا لیتی ہیں کہ یہ کام ہے, اس ڈپارٹمنٹ نے یہ چیزیں دینی ہیں اور اس کے مطابق چیزیں شیڈول ہوتی جائیں گی. تو یہ ہم نے جی میل سیکھی, اس کے بعد گوگل کیلنڈر سیکھا, اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں اب اگلی چیز پہ. اس کے اندر آپ کو میں نے کہا کہ یہ ڈرائیو کا آپشن ہوتا ہے, ڈرائیو کے اوپر آپ ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں, مختلف چیزیں. ابھی میں اس کی ڈرائیو نہیں آپ کو دکھا سکتا, یہاں پہ ڈرائیو پہ آپ مختلف چیزیں جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں. جیمنی یہاں موجود ہے, یوٹیوب جی میل کے ساتھ لنک ہے تو یہ بھی اس کا ٹول ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میٹ کا آپ کو بتایا ہوا ہے, میٹ پہ آپ جائیں تو میٹ پہ آپ میٹنگ شیڈول کر سکتے ہیں. یہاں اس کا آپشن ہوتا ہے نیو کریٹ کر سکتے ہیں, انٹر لنک کے ذریعے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور شیڈول بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر پھر فردر بہت سارے آپشنس ہیں جو آپ نے اگر کسی بھی چیز کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ ضرور سب کو ریکمینڈ کروں گا، کوئی چیز آپ کے لیے نئی ہے تو آپ اس کے لیے جو بیسک ٹیٹوریل ہوتا ہے کسی بھی چیز، مثال کے گوگل میٹ، یوٹیوب پہ جائیں، گوگل میٹ ٹیٹوریل لکھیں تو آپ کو بہت سے ٹیٹوریل مل جائیں گے. آپ وہ بیسک ایک ٹیٹوریل 5 منٹ کا ہوتا ہے وہ ضرور دیکھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو اوور ویو ملتا ہے. میں نے جو چیزیں بھی سیکھی ہیں اسی طریقے سے سیکھی ہیں، پھر آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس ٹول کو پریکٹس کر کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. کیا کسی کا مزید کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ سر میرا ایک کوشچن تھا. جی سر آپ نے میٹنگ کو ہمیں شیڈیول کرنا سکھایا کیلنڈر کے اوپر، تو اس میں آپ نے آپشن بتایا تھا کہ لنک جو ہے جنریٹ ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو میٹنگ کو شیڈیول کرتے ہیں تو گوگل میٹ سے آٹومیٹکلی لنک جنریٹ ہوتا ہے یا ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے علیحدہ سے جنریٹ؟ اس کی بیک اپ پہ سیٹنگ ہوتی ہے، آپ پرماننٹ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ پرماننٹ خود بخود جنریٹ کر دے. ورنہ اس کے اوپر میں نے کلک کیا، جسٹ گوگل میٹ کے وہ آپشن جو اس کا لوگو آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کیا تو وہ خود بخود جنریٹ کر دیتا ہے. آپ روزانہ جنریٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بیک اینڈ پہ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے. جب آپ اس کا ٹیٹوریل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے اندر آپشن بھی ہوتا ہے. اور اس کا باقاعدہ پورا ٹیٹوریل ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا، تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جی اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں نیکسٹ چیز پہ لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جی میل کے اندر، گوگل شیٹس. یہ شیٹس یہ مینشن ہے، اس کو گوگل شیٹس بولتے ہیں. اس میں مثال کے طور پہ یہ بلینک شیٹ ہے، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے. اب آپ ڈفرینٹ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ایک ہی شیٹ پہ. یہ میری کوآرڈینیشن ٹیم کو پتہ ہے، اگر 10 لوگ ہیں ایک ہی شیٹ پہ کام کرنا ہے. جیسے آپ کی اٹینڈنس ہے تو اٹینڈنس کا کیا ہوتا ہے، اس کی گوگل شیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت سی بار کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ کیا ہے، یہ ساری گوگل شیٹس ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اضافی بتاتا چلوں کہ جب آپ ڈیسک ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس 50 شیٹیں ہیں جو آپ نے روزانہ کھولنی ہیں، اوپن کرنی ہے. تو آپ کے پاس ایک سمارٹ ورک ہے، اور وہ کیا کہ آپ اس کو پن کر دیں اپنی کروم بار کے اوپر. مثال دے رہا ہوں، یہ میری جی میل ہے تو یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے، جب آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے. اس ونڈو کے اندر ایک یہ ان پن کا آپشن آ رہا ہے. اس کو ان پن کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گی، یہ پن ختم ہو گئی ہے. اب اس کو میں دوبارہ پن کروں گا، اس کے اوپر جا کے یہ دیکھیں دوبارہ پن کروں گا تو یہ پن ہو جائے گی. اور اس کو میں ٹاپ پہ لے آؤں گا کیونکہ یہ میں نے سٹارٹ میں یوز کرنی ہے، یہ الگ سے آ گئی ہے میرے پاس اس ٹائم. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس طریقے سے جتنی بھی ٹیب ہیں یہ میری ساری پن ہوئی ہیں کہ مجھے ہر روز سسٹم اوپن کرتے وقت اس کو جو ہے وہ بار بار اوپن نہ کرنا پڑے، پاسورڈ نہ لگانے پڑے. اس کے لیے آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں کہ اس کروم کھولیں، اپنی ہی جی میل پہ اپنی جی میل لاگ ان کریں، ایک ہی دفعہ اس کو پن کر دیں. اس کے بعد آپ سسٹم آف کریں گے، آن کریں گے، 10 دفعہ بند کریں گے، کچھ بھی کریں گے، کروم دوبارہ کھولیں گے تو آپ کی ہر چیز دوبارہ سے ری لوڈ ہو کے اوپن ہو جائے گی. تو یہ آپ کے پاس، میرے پاس یہ ساری چیزیں پن ہیں، جتنے بھی ٹیب اوپن ہوئے ہیں میرے پاس یہ سارے پن ہوئے ہیں. اب میں اس کو کلوز بھی کر دوں یہاں سے تو دوبارہ جب اوپن کروں گا تو مجھے ہر چیز دوبارہ بار بار اوپن نہیں کرنی پڑے گی ایک ایک شیٹ، بلکہ میرے پاس خود بخود پڑی رہیں گی. اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ اکیلا بندہ ہیں ایک، تو آپ کا آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا. صبح آپ آفس جوائن کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، سسٹم آن کرتے ہیں تو آپ شیٹیں کھولیں گی، کہاں پہ پڑی ہیں کہاں پہ پڑی ہیں. پھر اس کے اندر دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ اس جی میل کے اندر آپ کے پاس جی میل کے اندر آپشن ہوتا ہے اسٹار کرنے کا، کہ آپ یہاں پہ آ کے مثال کے طور پہ میں اس کو سٹار کرتا ہوں، یہ مجھے مانور نے بھیجا، اس کو سٹار کر لیتا ہوں، اس کو کر لیتا ہوں، اس کو کر لیتا ہوں. اب میں یہاں آؤں گا تو دیکھیے گا میرے پاس یہ سٹار ہوئی چیز، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہاں آپ سٹار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سٹار ہو جائیں گی. اس سے کیا ہوگا، ان چیزوں کو آپ آسانی سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، یہاں سرچ
نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کے پاس فلٹر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کے پاس وہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی. اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ نے اس کو پن کر دینا ہے تاکہ بار بار آپ کو اوپن نہ کرنا پڑے. ڈرائیو کا بنا دیا، وہاں پہ آپ ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ 15 GB تک آپشن ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے گوگل شیٹ کا بتایا. گوگل شیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہیں. جیسے یہ شیٹ ہے تو اس شیٹ پہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس انٹرفیس آ رہا ہے، اس انٹرفیس کے اندر یہ لائنیں آ رہی ہیں، ایک سیریل نمبر آ رہا ہے. ابھی یہ آپ کے پاس خالی شیٹ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا ایکسل، ورڈ اور گوگل شیٹ سیم ہی ہیں، لیکن ان کے کچھ ٹولز کا فرق ہے، جیسے فلٹر لگانا ہے، جیسے چیزوں کو الائنمنٹ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. مثال دے رہا ہوں، اب اس میں ایک شیٹ بناتے ہیں، یہاں پہ ایک شیٹ بنا لیتے ہیں اس کا یہ انٹرفیس میں، بلکہ میں آپ کو دونوں چیزیں سیم لے کے چلتا ہوں. پہلے میں آپ کو ایکسل ورڈ بتاتا ہوں، اس کا انٹرفیس بتاتا ہوں، پھر آپ کو یہ خود بخود آ جائے گا. پھر اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 4 لوگوں نے کام کرنا ہے تو یہ شیئر کا آپشن ہوتا ہے، جس کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا نام مینشن کر کے آپ اس کا ای میل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں کسی کو بھی میں نے شیئر کرنا ہے تو اس کی ای میل پہ میں اس کو شیئر کر دوں گا اور ڈن کر دوں گا. اس کے بعد وہ بندہ اس کو اوپن کر کے اس کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اب ہوگا کیا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ صرف ویو کے لیے شیئر کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایڈٹ کے لیے شیئر کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ اور مقصد کے لیے شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اتھارٹی آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ بندہ اگلا صرف اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ میں ایکسل کی طرف موو کروں گا، جو آپ کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں. ایکسل اس کو کہتے ہیں ایکسل کا انٹرفیس، یعنی مین جو اس کا پارٹ ہوتا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر مختلف ٹاسک بار ہوتی ہیں. میں مختلف ریبنز پہ جاؤں گا، ٹاسک بار بھی کہہ سکتے ہیں، ریبنز بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہوم لکھا ہوا ہے. یہ ایک ٹاسک بار ہے یا ریبن ہے جس کے اندر یہ ٹاسک بار ہے، مختلف بار آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ہوم، انسرٹ، پیج، لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا، ریویو، ویو وغیرہ. اب یہ ساری چیزوں میں سیم ہوتی ہیں، چاہے آپ ورڈ اٹھا لیں، چاہے آپ ایکسل اٹھا لیں، چاہے آپ گوگل شیٹ اٹھا لیں، یہ تینوں، اور اسی طریقے سے پاور پوائنٹ اٹھا لیں. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، چند ٹولز کا فرق ہے. اگر آپ کو چیزوں کی پتہ چل جائے گا تو آپ ان تمام پلیٹ فارم کو اس لیول پہ جو میں آپ کو بگنر کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی لائف میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، وہ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ہوم ہے تو اس ربن، پہلے ربن کے اندر یہ جو کلپ بورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ چند ٹولز ہیں. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جیسے ایک الیکٹریشین ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ٹول باکس ہوتا ہے جس کے اندر پیچکس ہوتا ہے، پلاس ہوتا ہے، ہتھوڑی ہوتی ہے، ٹیسٹر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے اس کلپ بورڈ یا اس باکس کے اندر یہ چند چیزیں ہیں. اس کے اندر پیسٹ ہے، کٹ ہے، یہ فارمیٹ پینٹر کا آپشن ہے. اب یہ میں اوور ویو دے رہا ہوں، آگے میں چلتا جاؤں گا، پھر میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں کر کے دکھاؤں گا. اس کے بعد انسرٹ ہے، اس کے اندر یہ مختلف جو ہے آپشنز ہیں. سوری یہاں پہ ہم پہلے ہوم کے بارے میں جانیں گے. اس کے اندر یہ سارے جو ربن آ رہے ہیں. اگلے پہ آتے ہیں تو یہاں فونٹ کا آپشن ہے. فونٹ کے اندر یہ کلیبری فونٹ ہے، ڈفرینٹ فونٹس آ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ مختلف سٹائلز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ بارڈرز ہیں، اس کے اندر یہ پینٹس ہیں، یہ پینٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اوپر یہ ڈفرینٹ سٹائلز آ رہے ہیں. اسی طرح الائنمنٹ ہے، کسی بھی چیز کے الائنمنٹ کرنے کے لیے یہ مختلف ٹولز آ رہے ہیں. اسی طرح نمبر کے اندر یہ مختلف ٹولز آ رہے ہیں. اس طرح سٹائلز کے اندر ڈفرینٹ سٹائلز بنا سکتے ہیں. سیلز ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے انسرٹ کرتے ہیں. ایڈیٹنگ ہے، اس میں مختلف ٹولز آ رہے ہیں. اب ان پہلے جو ہوم کے اوپر موجود ہیں، سب سے زیادہ جو یوز ہوتے ہیں وہ ہوم ٹیب ہی ہوتے ہیں. اب ہم اس انٹرفیس، یہ جو ہم نے ٹاسک بار کا پہلا اوور ویو لیا، اس کے بعد نیچے آتے ہیں. یہاں آپ کو A1 شو ہو رہا ہے. یہ کیوں شو ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سیل کے اوپر، اس سیل کے آئیں گے B2 مینشن کر دے گا. اب آپ کو یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے جس پہ ABCDEFGHIJKLM نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کالم. A کالم، B کالم، C کالم، D کالم، E کالم، F کالم، G کالم، H کالم، I کالم، J کالم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آگے Z تک یہ کالمز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 سیل،
اس کو کہتے ہیں سیل، سوری رو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رو. یہ ہے رو A1 A رو، B رو، سوری 1 رو، 2 رو، 3 رو، 4 رو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ روز آپ کے پاس آ رہی ہیں. اب اس کو کیسے مینشن کیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں میں جیسے جیسے کلک کروں گا تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ چینج ہوگا نمبر. یہ جو میں نے A4 آ رہا ہے، یہاں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں A5 ہو گیا، یہاں کلک کروں گا تو A6 ہو گیا، یہاں کلک کروں گا تو A7 ہو گیا. کیسے A7 دے رہا ہے؟ کہ یہ کالم A ہے اور رو کیا ہے؟ 7. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ کسی کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ چلیں آ رہی ہے. اچھا، یہ ایک کالم ہے اور اسی طریقے سے 8 رو ہے، اس لیے وہ یہ مینشن کر رہا ہے. یہ آگے سٹینڈرڈ پہ جو لوگ فارمولاز یوز کرتے ہیں یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بیسک ہے. جس کو یہ آتا ہے اس کو ایکسل، ورڈ، پاور پوائنٹ وغیرہ وغیرہ ڈفرینٹ چیزیں یوز کرنا آتی ہیں. تو یہ یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا کالم اور اس کے بعد رو. ایک ہوتا ہے سیل، وہ یہ ہوتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آ رہے ہیں یہ سیل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مختلف سیل ہیں، اور مختلف سیلز کو جب سلیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے میں نے یہ سلیکٹ کیا تو یہ مختلف سیلز کو سلیکٹ کر کے میں نے ایک شیٹ بنا دی. ابھی اس کو میں آپ کو فردر آگے جا کے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے، کیسے شیٹ بنائی جاتی ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد اسی شیٹ کے اندر یہ ایک نیچے بار آ رہی ہے، کے اندر آپ سینکڑوں، 2 اور آپشن کریں، 3 کریں، 4 کریں وغیرہ وغیرہ. اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں ان سب کو سلیکٹ کر لوں گا، کنٹرول سلیکٹ کے ساتھ اس کو ڈیلیٹ کروں گا تو یہ دیکھیے گا ساری ڈیلیٹ ہو گئی ایک ساتھ. یہ شارٹ کیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ آپشن. تو یہاں پہ میں اس کا نام بھی چینج کر سکتا ہوں، ری نیم کروں تو میں اس کا نام چینج کر دوں. مثال کے طور پہ ٹو ڈے اٹینڈنس، آج کا سیشن کیا ہے؟ 22 جون. میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں 22 جون. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیٹس ایڈ کرنی ہو تو میں نے آپ کو بتایا یہ ایڈ کرتے جائیں. کنٹرول زی سے کریں گے تو واپس چلے جائیں گے، وہ نہیں کرے گا، ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. میں نے دونوں کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا، یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے آگے آ رہا ہے یہ والا آپشن، تو یہاں سے آپ اس کو لیفٹ رائٹ موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ 3 آپشن نیچے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ پیج ویو کرنے کے آپشن ہے، آپ نے ہمیشہ اسی پہ رکھنا ہے. اس کے بعد زوم آؤٹ اور زوم ان کرنے کا آپشن ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جتنا بڑا چھوٹا کرنا ہے یہ آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے، آپ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ لیفٹ رائٹ میں آپ کا آپشن اوپر نیچے اسکرول کرنے کا آپشن ہے، اس کو آپ روز کے حساب سے نیچے اوپر موو کر سکتے ہیں. یہ انٹرفیس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں، کوئی بھی شیٹ جب بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ آج کی اٹینڈنس کی ایک شیٹ بناتے ہیں اور اس میں ہم مینشن کرتے ہیں مثال کے طور پہ نیم، فادر نیم، اس کے بعد پریزنٹ، ابسینٹ یہ مینشن کر دیتے ہیں، ابسینٹ یو مینشن کر دیتے ہیں. اس پہ ڈبل کلک کریں گے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی نام لیتے جائیں، ایمان. اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف آپ نے کانٹینٹ ڈالا ہے، یہ کوئی شیٹ نہیں ہے. جب بھی شیٹ بنائی جاتی ہے تو اس میں 3-4 چیزیں کی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں تک شیٹ بنانی ہے. مثال کے طور پہ مجھے یہاں تک چاہیے، 15 لوگوں کی چاہیے شیٹ، اور جس کالم پہ چاہیے وہ. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ بارڈرز ایڈ کرنا ہوتا ہے. یہ آل بارڈرز پہ کلک کیا، اب یہ ایک شیٹ بنی ہے. یہ مجھے پرنٹ میں نکالوں گا تو مجھے پرنٹ کی صورت میں ویو بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر اس کے بغیر کروں، مثال کے طور پہ اس کو پرنٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پرنٹ کی صورت میں یہ اس کو ویو کروا رہا ہے. اور اگر میں اسی کو کنٹرول زی کرتا ہوں تو دیکھیے گا یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صرف لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تو کنٹرول وائی کروں گا تو آگے آ جاؤں گا شارٹ کی کے ذریعے. یہاں پہ اب آپ شیٹ بن گئی. اس میں ہم ایک ایڈ کرتے ہیں, میں نے کنٹرول پلس کیا تو ایک اوپر ایڈ ہو گئی رو. یہاں پہ ہم اٹینڈنس شیٹ میجر کر دیتے ہیں. اچھا ایک منٹ دیجیے گا. جی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. اب اس کو مثال کے طور پہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے. اب میں ٹولز کو یوز کر, یہ جو اوپر ٹولز ہیں نا ان کو یوز کر رہا ہوں ڈفرینٹ. اب یہ اٹینڈنس لکھا تو یہ دیکھیں اٹینڈنس صحیح لگ رہا ہے. اس کو ہم یہاں تک سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم الائن کرتے ہیں. الائن کیسے کیا جاتا ہے کہ پورے کو مرج کریں گے, مرج اینڈ سینٹر. یہ دیکھیں خود بخود لائنیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ درمیان میں آ گیا ہے. اب میں اسے کہتا ہوں تھوڑا سا بڑا کرو اس کو, یہ اچھا نہیں لگ رہا, ایسے اس کو بڑا کر دو. میں نے 22 کر دیا. پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کلرفل کر دو. اس کو کلرفل کرنا ہے تو میرے پاس یہ ڈفرینٹ کلر ہیں, کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں. ہم یہ کلر یوز کریں گے. یہ کر دیا. اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں اس کو الائن کرو. یہ ڈیٹا جو ہے اس کو تھوڑا سا درمیان میں کرو. تو یہ دیکھیں مختلف ٹولز ہیں, یہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کو درمیان میں کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کر کے سارے کو کر دوں گا. اب میں کہتا ہوں کہ اس کو کاپی پیسٹ مارو نیچے تک, یہاں تک کاپی پیسٹ مار دیتے ہیں. اب یہ ایک ہمارے پاس شیٹ بن گئی ہے جو کہ تھوڑی لک کے حساب سے نظر آتی ہے. تو یہ ٹولز کیا ہوتے ہیں, یہ کاپی پیسٹ پیٹ ماسٹر ہے. یہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں فارمولاز بھی کاپی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اور چیز ہے. مثال یہاں سے اس کو پیسٹ کو کاپی کیا, یہاں پیسٹ کیا تو یہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا. اب مثال کینچی ہے کٹ, اس کو ایک جگہ سے کٹ کرنا ہوتا ہے, یہاں سے کٹ کیا, کنٹرول سی بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی کٹ ہو سکتا ہے. تو یہاں جا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے. پیسٹ کرنے کے لیے یہ آپشن ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کٹ پیسٹ کر دیں گے. اس کے بعد یہ ایک لائبریری کے آپشن ہے, آپ کے پاس فونٹس کے آپشنس ہیں, کوئی بھی فونٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں سے. یہ سائز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو میں نے بارڈرز بتائے ہیں, ڈفرینٹ بارڈرز ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کلرز یوز کر سکتے ہیں. یہ فونٹ کا کلر ہوتا ہے, جیسے یہ کلر ہے تو اس کا فونٹ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی کلر وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے یہ الائنمنٹ ہے. یہ الائنمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ شیٹ خوبصورت ہو اور پروفیشنل ہو, اس کے ذریعے چیزیں الائن کی جاتی ہیں. یہ آپ سارا ریویو ایک اوور ویو جو ہے ایک یوٹیوب سے ایک ویڈیو کے ذریعے لے سکتے ہیں. میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, صرف اوور ویو دے رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد یہ جرنل ہے, یہ زیادہ تر اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ ایکسٹرا اگلے لیول کی چیزیں ہیں. یہ بھی ایکسٹرا اگلے چیز کی لیول کی چیزیں ہیں. اس میں کچھ پلس یہ فنکشنز ہوتے ہیں, کچھ سم ایوریج وغیرہ کے, یہ بھی آپ کے لیول کے نہیں ہیں. تو یہ چند چیزیں شیٹ بنانے کے لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو ایک اوور ویو دے دوں. تو یہاں تک ہم نے 3 چیزیں کور کی. ایک جی میل ہو گئی, ایک گوگل کیلنڈر ہو گیا, اور تیسرا ایکسل سے ریلیٹڈ. اب آ جاتے ہیں اگلی چیز پہ. آپ کے موبائل میں بہت ساری اپلیکیشنز ہوں گی, میں آپ کو چند اپلیکیشنز بتا دیتا ہوں. یہ آپ کے سب کے موبائل میں ہونا ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, وہ ضرور آپ کا اکاؤنٹس ہونے چاہیے. سب سے پہلے کینوا ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور کینوا کے ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس ہیں. بہت سے لوگ جو اکیڈمیز کے پوسٹر ہیں, جو مختلف اس طرح کے پوسٹرز ہیں, اپنے پرسنل, جیسے میں برتھ ڈے کسی کو بھی وش کرنا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ کینوا سے بناتا ہوں. میرے پاس پرو ہے تو میں پرو سے, میرے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں تو میں اس چیز کو یوز کر لیتا ہوں. تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. پکسل لیب ہے, ایک فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ کی اپلیکیشن ہے, وہ آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. اس کا یوز پتہ ہونا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں
بیسک لیول کی آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان ڈرائیو یا جنگو جو بھی آپ کے پاس ہے، یہ آپ کو کرنی بھی آتی ہو اور آپ کو اس کا یوزیج بھی پتا ہو، وہ آپ کو پتا ہے کس فائدے کے لیے ہے. اس کے بعد میرے پاس کائن ماسٹر ہے ایڈیٹنگ کے لیے اور کیپ کٹ ہے، تو آپ اپنے مطابق دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کون سا ہے. اس میں کیونکہ اپنی ٹیم جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے اس کے ساتھ ایک لنک شیئر کیا تھا ویڈیو بنا کے، اور اب میں ایک جو اس کے فارمیٹ ٹیمپلیٹس بنائے ہوتے ہیں اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی، جیسے آج ہمارا سیشن ہو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس لے کے ایک اتنی کمال کی ویڈیو بن سکتی ہے صرف 10 منٹ کے اندر. وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے موبائل میں کیلنڈر ہونا چاہیے، گوگل ٹاسک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے، جس پہ آپ میٹنگ پوائنٹس دے سکیں، جس پہ آپ کیلنڈر پہ شیڈول کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چیٹ جی پی ٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد کیم اسکینر ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں، جس کے ذریعے ڈاکومنٹس آپ اسکین کر سکیں. میں نے جتنے بھی لوگوں نے بھیجی تھی ڈاکومنٹس تقریباً سب کی ویسی تصویریں لی ہوئی تھیں. کوئی ایک آدھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کیم اسکینر کے ذریعے پکچرز کو اچھے طریقے سے لے کے شیئر کیا تھا. ایک گو کی بورڈ ہوتا ہے جس میں اردو ٹائپنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور پروفیشنل، جس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بڑھتی ہے لیپ ٹاپ کے لیے، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس بک کرو کی اپلیکیشن ہونی چاہیے جو ڈفرینٹ ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس آن لائن، جس میں آپ اپنی ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں. فوڈ پانڈا ہے جس کے ذریعے آپ کی ڈیلیوری کے آپشنز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں اور کتنی چیزیں اب تو ایڈ ہو گئی، گروسری وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے آپ نے آگے مارکیٹنگ اور باقی چیزیں بہت سی لرن کرنی ہیں، تو یہ آپ کے پاس آنا اور ان کا یوز ہونا. پنٹریسٹ ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ آئیڈیاز کے لیے یوز ہوتا ہے. میں خود یہاں سے ڈیزائنرز کو آئیڈیاز دینے کے لیے پکچر اور چیزیں شیئر کرتا ہوں. کلاؤڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس، جس کی ٹریننگ کل یا پرسوں ہم انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کے لیے مینیج کریں گے. یہ چند اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. ان میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں جس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اب ایک چیز آخری بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مختلف ای میل سے یا مختلف میسیجز لکھے جاتے ہیں. آپ ہمیشہ جب بھی چیٹ جی پی ٹی سے کچھ لکھوانا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک ای میل لکھوانی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک اناؤنسمنٹ، ہاں وہ کانٹینٹ جو آپ کا پوسٹنگ کے ذریعے کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے مختلف پلیٹ فارم پہ، وہ کبھی بھی آفیشیل کوئی بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو سیم ٹو سیم نہ لیں، کاپی پیسٹ نہ ماریں. ہاں جو آپ کی ای میلز ہیں، جو آپ کی اناؤنسمنٹس ہیں، جو آپ کے دوسروں کے ساتھ چیٹنگ ہیں، جو آپ پوسٹنگ اپنی پرسنل جو پوسٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ وغیرہ وغیرہ سے لے سکتے ہیں. لیکن وہ لینا کیسے ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے وہ پرامپٹ. بے شک پرامپٹ آپ لمبے لمبے نہ لکھیں، سمپل کیا کریں، میں آپ کو اپنا میتھڈ بتا رہا ہوں. سمپل کیا کریں، جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا اتنا لمبا پوسٹر کا کانٹینٹ اور چیزیں، جو میں نے پوائنٹس بنائے کاپی پہ، میں نے وہ اب خود تو انگلش لکھنی نہیں تھی، اتنی لمبی چوڑی میں لکھتا رہتا یا کسی کو نہیں کہنا تھا. میں نے کیا کیا، ہمیشہ جب بھی کوئی چیز آپ لکھوانا چاہتے ہیں، یا آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، آپ گیجٹس کو اپنی اسسٹنس کے لیے یوز کریں، اپنے ٹائم کو کم کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایک وائس اوور دیں، اس کو پہلے کمانڈ دیں، اس کو بتائیں وائس اوور دے کے السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی، مجھے مثال کے طور پہ میں آج ایک سیشن کرنا چاہ رہا ہوں، سیشن کی آڈینس یہ ہے اور میرا ٹاپک یہ ہے کہ میں ان کو مختلف گیجٹس کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، اور جس سے ان کی ٹائم مینجمنٹ ہو، جس سے ان کی سکلز امپروو ہو، اور جس سے وہ ٹیکنیکلی اویئر ہو کے اپنے آپ کو، اپنے ریزلٹس کو، اپنے آؤٹ پٹ کو بہتر کر سکیں. یہ پہلے اسے بتائیں، پھر اس کے بعد اس کو ٹولز بتائیں کہ کیا کیا ہیں. گوگل کیلنڈر ہے، اس کیا کرنا، کیا کیا ٹائم مینجمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آپ نے اس کو بتانا ہے وہ بتا دیں، وہ ساری چیزیں گائیڈ کر دیں. پھر اس کے بعد اس کو بتائیں کہ یہ مجھے بتا دو اردو میں یا انگلش میں، یہ مجھے اس طریقے سے اور کس طریقے سے پوسٹ کا کنٹینٹ چاہیے،
ڈسکرپشن کا کانٹینٹ چاہیے یا میٹنگ اناؤنسمنٹ چاہیے یا ای میل چاہیے، یہ بھی اس کو بتا دو، ورنہ وہ آپ سے پوچھتا رہ جائے گا. تو یہ واضح ڈائریکشن دینے کے بعد آپ اس کو کہیں جی ایک ای میل بنا دو، یہ ایک مجھے کانٹینٹ کریٹ کر دو، یہ مجھے ایک میسج بنا دو. یہ بات آپ نے اس کو واضح کرنی ہے، اور وائس اوور کی صورت میں وہ آسان ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے لیے. پھر وہ آپ کو بنا کے دے دے گا، پھر اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہے تو وہ آپ چینجنگ کر لیں، اس کے مطابق مینیج کر کے اس کو آپ یوز کریں. اور کوشش کریں جب آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیشز، اس کے اندر کاماز، اس کے اندر جو ایڈٹ ہونے والی چیزیں ہیں وہ ایڈٹ ضرور کر لیں، تاکہ آپ کوئی ای میل کر رہے ہیں، آفیشیل اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ ایک اچھے طریقے سے یوز کر سکیں. تو یہ آپ کو بہت بڑی اسسٹ، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. اب آپ کے لیے چاہے کوئی ای میل لکھوانی ہے، چاہے مثال کے طور پہ اب محرم الحرام کی کل پرسوں 2-3 ہالیڈیز ہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے، کل اناؤنسمنٹ کرنی ہے ہالیڈیز کی تمام اپنے پلیٹ فارم کے لیے. ڈفرینٹ جو ہماری آرگنائزیشن جہاں پہ میں ورک کر رہا ہوں، تو میں کیا کروں گا، چیٹ جی پی ٹی کو کہہ کے میں اناؤنسمنٹ مینیج کروا دوں گا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا ایڈٹ کروں گا پروفیشنل طریقے سے، اس میں جو مینیج کرنا ہے اس کو، اس کے بعد میں اس کی اناؤنسمنٹ یا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسسٹنٹس کو کہہ کے وہ میل کروا دوں گا. تو یہ چیزیں آپ کو گیجٹس ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی ورکنگ کے لیے. آخری چیز کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ ہے آپ کی کنٹینٹ رائٹنگ. کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے مختلف ٹولز موجود ہیں، اس کے لیے ایک سیشن بھی کروائیں گے کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ کیسے پروفیشنل طریقے سے جو مختلف ٹولز ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر کے جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ میں ہیلپ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی کے لیے کلاؤڈ اور اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے آپ کیسے کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے میں جیسے مثال دے رہا ہوں وائس اوور کے ذریعے. تو وائس اوور کے ذریعے آپ نے دینا ہے. کلاؤڈ کا کل جو ہے وہ سیشن ہوگا، اس میں مزید آپ کو بتا دیں گے، لیکن ابھی کے لیے صرف میں ایک چیز گائیڈ کر دیتا ہوں. کنٹینٹ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک پوسٹ کا کنٹینٹ ہوتا ہے اور ایک ڈسکرپشن کا کنٹینٹ ہوتا ہے. پوسٹ کا کنٹینٹ وہ ہوتا ہے جو پوسٹر کے اوپر آتا ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ٹائٹل جس کو ہک کہتے ہیں، سب ٹائٹل، کیپشن، ان دونوں لفظوں کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد سی ٹی اے کال ٹو ایکشن. ٹھیک ہو گیا. یہ 3 چیزیں ایک پوسٹر کے اوپر آتی ہیں. پوسٹ کے نیچے جو مینشن ہوتی ہے ڈیٹیل، جو آپ نیچے کیپشن کی صورت میں دیکھتے ہیں، ڈیٹیل کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ڈسکرپشن، ایک سلوگن اور ایک ہیش ٹیگ. یہ 3 چیزیں اس کے اندر مینشن کی جاتی ہیں. تو کبھی بھی آج صرف اوور ویو ہے آپ کے لیے. کنٹینٹ رائٹنگ مختلف پلیٹ فارم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے مارکیٹنگ کے لیے ہے تو ڈفرینٹ ہوگا، جیسے پرسنل آپ کی اپنی کسی بھی چیز کی اسسٹنس کے لیے تو ڈفرینٹ ہوگا. اسی طریقے سے بکس کے لیے ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. کنٹینٹ رائٹنگ تھیسس کے لیے ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. ریسرچ کے لیے ہے تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن میتھڈ ایک ہی ہوگا جس کو آپ یوز کریں گے. اور وہ مختلف ٹولز ہیں جن سے آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج آپ نے پریکٹس کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو ہی کہنا ہے کہ میں نے ایک پوسٹر بنانا ہے، اس کے لیے مجھے ٹائٹل، سب ٹائٹل اور اس کے بعد سی ٹی اے، یہ 3 چیزیں دے دو. لیکن آپ نے وائس اوور کر کے سب نے اس کو کہنا ہے کہ مجھے 10 محرم کا جو ہے وہ ٹائٹل اور سب ٹائٹل اور سی ٹی اے دے دو. تو دیکھیے گا وہ آپ کو دے دے گا. پھر آپ اس کو آپ پھر ڈسکرپشن کا کنٹینٹ کہنا ہے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن کا دے گا. پھر اس کے اندر ایڈٹ کر کے پھر اگر آپ اس کو کوئی ڈائریکٹ تھیم دیتے ہیں، آگے اسپیسیفک کوئی چیز بتا کے کرتے ہیں، تو وہ پھر مزید آپ کو واضح کر کے دے دے گا. پھر اس کے ذریعے آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے کریٹ کر کے دو، آئیڈیا کریٹ کر کے دو، تو وہ آپ کو آئیڈیا کریٹ کر کے دے گا. اور پھر اس آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ بھی نیا بنا سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو بہت بڑی ہیلپ ہے جو آپ کو ان چیزوں کے ذریعے. میں ہمیشہ ان چیزوں کو اپنی اسسٹنس کے لیے یوز کرتا ہوں، اپنے ٹائم کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے یوز کرتا ہوں. اور جیسے پہلے اسسٹنس لوگ رکھتے تھے کہ آپ کو اسسٹ کر دے، ریمائنڈر دے دے، آپ کی ای میلز لکھ دے، آپ کی ای میلز کر دے، تو اب یہ سارے ٹول جو ہیں وہ آپ کو پروفیشنل جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹیوٹی اور آپ کے کام کو بہتر کرنے کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے کام کی بہتر سپیڈ اور چیزوں کو، اب کیونکہ ٹائم کم ہے ورنہ میں آپ کو ایک ایک چیز ٹول اپنے موبائل سے کر کے دکھاتا کہ میں کیسے کر رہا ہوتا ہوں اور کیسے میرا کام، میرے 24 گھنٹے میرے 30 گھنٹے بنتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟
وہ پاسبلٹی میں آپ کو کر کے دکھاتا کہ روزانہ کی روٹین میں ان چیزوں کو آپ کیسے الائن کر سکتے ہیں. آج آپ کے لیے فرسٹ سیشن تھا، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پریکٹس کریں گے تو آنے والے وقت میں مزید آپ امپروو کرتے جائیں گے اور چیزیں مزید بہتر ہوتی جائیں گی. سب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹیکل نہیں کریں گے، تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ پریکٹیکل کریں اور ان چیزوں کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.